صدقنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف پڑھیں بلند آواز سے. الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جس نے اپنی پڑھا ایک بار پھر گزارش ہے اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے حضور کی نگاہ کرم لینے کے لیے بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص میزبان گرامی القدر فاضل محتشم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز جلالی صاحب زید شرفکم، معزز محترم اور نہایت محتشم فاضل جلیل عالم نبی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مشتاق مدنی صاحب زید شرفکم. اس کے علاوہ نہایت محترم، نہایت محتشم اور نہایت مکرم علماء اہل سنت
سعید میں حاضر نبی پاک صاحب لولاک کائنات شریعت کے فلک الافلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس ایمان افروز تقریب سعید میں حاضر ہیں، جو میلاد شریف کے مبارک عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ جن دوستوں نے اس کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس میں شریک ہیں، ہر ایک کو پاک پروردگار آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور یہاں جتنی دیر تشریف فرما رہے ہیں ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم حبیب محتشم خطیب مالک رقاب تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا ولادت با سعادت والا بابرکت مہینہ ماہ ربیع الاول شریف اپنی ڈھیروں برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے۔ اس ماہ ذیشان میں حضور کے غلام اپنے آقا و مولا کا میلاد مناتے ہیں، سرکار کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، اور چار دانگ عالم پوری دنیا میں سرکار کی آمد کے سلسلہ میں اہل عشق جشن برپا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان ذیشان سے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آل بیت اطہار تک، تابعین سے تبع تابعین تک، ائمہ مجتہدین تک، محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء، 15 صدیوں میں سرکار کی ساری امت اپنے آقا کا میلاد مناتی آ رہی ہے۔ اور یہ محض
صفاتی یا خطابت جملہ نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہاں لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں تقریباً اس کتاب میں تقریباً 30 کتابیں ہیں عربی میں، جو عربوں نے مدینے کے چاند کا میلاد منانے پر لکھی ہیں۔ اور یہ ابھی ہم نے کتاب ترکی استنبول سے منگوائی، اس میں تقریباً 17 18 کے قریب کتابیں جو عربی میں عرب والوں نے سرکار کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے پر لکھی ہیں۔ اور اس کتاب کے شروع میں، بالکل آغاز میں جو کتاب ہے وہ حضور سلطان الکل غوث الکل سید الکل سیدنا غوث العظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے میلاد پر لکھی ہے۔ اور یہ بالکل بھی تازہ کتاب انہیں منگوائی، اس میں عربوں کے فتاوی ہیں، عربوں کے، ہمارے نہیں، عربی میں یہ ان کے فتاوی جات کو اکٹھا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے اور کلیکٹ کر کے یہ کتابی صورت میں شائع کیے گئے۔ اور یہ تمام فتوے اس بات پر ہیں کہ سرکار کا میلاد وہ عمل ہے کہ جو رب کے رضا کو حاصل کرنے والے کاموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اس کام سے میلاد شریف منانے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور تاجدار کائنات بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ حضور کی سیرت پر، نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، سیرت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر کوئی بھی کتاب لے لیں، کوئی بھی کتاب، عربی کی، فارسی کی، اردو کی، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، ہر سیرت نگار جب سرکار کی سیرت بیان کرتا ہے تو پہلا باب اور پہلا چیپٹر حضور کے میلاد کا قائم کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد شریف نہیں کرتے، ہم تو سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، ان سے بھی آپ یہ کہیں کہ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لو، بڑی اوپر درجے کی عربی کی کتابیں اٹھا لو، یا آج کے دور کی کوئی کتاب لے لو، سرکار تو عالم علیہ السلام کی سیرت جب بیان ہوتی ہے تو بات شروع ہی مصطفیٰ کی آمد اور ولادت سے ہوتی ہے۔ میرا بھی مسئلہ چلتا ہے، یہ حضور کی ولادت والا باب اور یہ چیپٹر نکال دو تو پھر تو یہ عنوان سیرت مکمل ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب کتابوں میں موجود ہے، جو بھی کتاب آپ سیرت کی اٹھا لیں، جس کتاب کو آپ لے لیں، جس کتاب کو اٹھائیں، پہلے باب میں اور آغاز میں آپ کو وہ تمام واقعات ملیں گے جو سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور امت کے اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے اس پر بڑا واضح لکھا ہے۔ یہ کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی، اس کے اندر اس میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بیان المیلاد النبوی یا مولد العروس، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی؟
کیا تعارف ہے ان کا؟ یہ علماء بیٹھے سب اہل علم، مدرسین، اساتذہ، آپ ان کے پاس جائیے گا تو یہ جو دفتروں کے دفتر ابن جوزی کے احوال، حالات، سیرت، ان کی عظمت، علمی قدو کاٹ پر آپ کو نکال کے دکھائیں گے۔ علامہ عبدالرحمن ابن جوزی، یہ میں سارا ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر آگے ان کا حوالہ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ حدیث کے بہت بڑے امام کا نام ابن جوزی ہے۔ حدیث کی قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے نا ہماری، جس کو کہتے ہیں صحیح بخاری، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم وسننہ وایامہ، المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے جو قرآن کے بعد، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو اول الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو اعلی الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کے بعد ملت اسلامیہ کے لٹریچر میں جو چوٹی کا لٹریچر ہے، سب سے اعلیٰ پایہ درجے کا، اس کا نام صحیح بخاری ہے۔ اور ابن جوزی وہ ہے جس نے اس صحیح بخاری کی عربی زبان میں کئی جلدوں میں شرح لکھی ہے، کئی جلدوں۔ حدیث کے باب میں یہ آپ کے خدمات ہیں، اصول حدیث پر آپ کا کام ہے، علم اسماء الرجال کے آپ امام ہیں، تفسیر کے آپ امام ہیں، قرآن کی عربی میں تفسیر کئی جلدوں میں آپ کی موجود ہے، اصول تفسیر کے امام ہیں، سیرت کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، دین کے درجنوں نہیں بیسیوں شعبہ جات پر ابن جوزی کو اتھارٹی اور سند سمجھا جاتا ہے۔ ابن جوزی کو ایک مستند، معتبر اور اتھینٹک نام سمجھا جاتا ہے۔ علوم و فنون کا اپنے دور کا علامہ ابن جوزی کو کمانڈر سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آگے ان کی بات اب ہوا میں اڑاتے ہیں، اور یہ سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، 2 سال 10 سال پہلے کے نہیں، تقریباً 10 صدیاں پرانے اس امت کے امام ہیں۔ کتنے پرانے؟ 10 صدیاں۔ اور یہ جو آج جھگڑے ہیں نا میراث شریف پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ یہ اس طرح کا دھندا کرتے ہیں، ان کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابن جوزی اس سے بھی پہلے کا آدمی ہے، تقریباً 10 صدیاں پرانا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، تفسیر اصول تفسیر کا امام، سیرت کا امام، تاریخ پر ان کی درجن سے زیادہ جلدوں میں کتاب مارکیٹ میں موجود، علوم و فنون کا یہ پیشوا، مقتدی، اپنے دور کا تاجدار۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تعارف بھی ہے، ہمارے ملک میں جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، جن کا مرکز لاہور کے قریب رائے گنج میں ہے۔ اس جماعت کا جو پہلا امیر ہوا اس کا نام تھا مولوی زکریا۔ اس نے پوری کتاب لکھی ہے تبلیغیوں کے لیے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب، ضخیم کتاب ہے۔ یہ تبلیغیوں کا نصاب ہے، کورس ہے، سلیبس ہے، سبق اور درس ہے، ہر تبلیغی کے بغل میں ہوتی ہے کتاب، اس کے بیگ میں بریف کیس میں ہوتی ہے۔ مولوی زکریا اس کتاب میں لکھتا ہے کہ علامہ ابن جوزی وہ آدمی ہے جن کے ہاتھ پر 20,000
10,000 سے زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھ کے مدینے والے کی غلامی اختیار کی تھی. 20,000 سے زیادہ. سنیں بات سنیں، بات سمجھو، پوری بات سنیں. اب یہ میں کیوں سارا بتا رہا ہوں؟ سوچو، غور کرو. جو 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان کرے، اس کا اپنا ایمان اسلام کتنا ڈاٹا ہوگا، خود کتنا مضبوط ایمان ہوگا، کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا، اس کے اپنے اسلام کی شان کیا ہوگی. صرف یہ نہیں. مولوی زکریا کہتا ہے لاکھوں لوگ ابن جوزی کے مرید بھی تھے. اب پھر آئے علوم شریعت کا، اسلامک سائنسز کا اپنے دور کا کمانڈر، ہزاروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا، اسلام کی عظمت اور اسلام کی صداقت کفر کے بنجر اور اندھیرے اور ظلمت کے اڈے جو سینے تھے ان کو ایمان کے نور سے مزین اور منور کرنے والا ابن جوزی، لاکھوں کا ہادی اور پیر طریقت، یہ اتنا بڑا امام جو شریعت کا بھی امام، طریقت کا بھی امام، جو اماموں کا بھی امام، ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھانے والا، اس امت کا مبلغ، اس نے پوری کتاب نبی کا میلاد منانے پر لکھی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ آئی؟ یہ جو تعارف میں نے ان کا کروایا، یہ میں نے اپنے گھر سے نہیں، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ کسی دیوبندی کے پاس جائیں، سے جا کے کہیں علامہ ابن جوزی کا تعارف کروائیں، کون ہے؟ کہے گا حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، تفسیر کا امام، سیرت کا امام، تاریخ کا امام، علوم شرعیہ پر جس کے کارہائے نمایاں، ایسی خدمات جو لاجواب، بے مثال، ہزاروں کافروں کو مسلمان کرنے والا، اور وہی امام پوری کتاب نبی کا میلاد منانے پر لکھتا ہے. پوری کتاب میلاد ہمارے پاس موجود ہے، اور پوری کتاب تو بھی ہم آپ کو سنا نہیں سکتے. ہم اس کی آپ کو 1 یا 2 سطر سناتے ہیں. 2 سطروں سے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ آج کے کسی میں چلتے پھرتے میں کسی لوز، کسی کمزور بندے کا حوالہ نہیں دے رہا. میں 10 صدیاں پرانے، 10 صدیاں پہلے کے اس امت کے امام کا حوالہ دے کر نبی کا میلاد بیان کرنے لگا ہوں. یوں سمجھیے کہ جس دور میں داتا گنج بخش اس دھرتی پر حق کی اذان دے رہے تھے، ابن جوزی عراق کی سرزمین پہ اہل سنت کا جھنڈا لہرا رہے تھے. ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، جو میلاد پر الجھے، جو میلاد پر جھگڑے، جو میلاد پر رولا کرے، اس بدماش کا گریبان پکڑ کر یہ پوچھئے گا، جس دور میں ابن جوزی میلاد مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ لگا رہا تھا، اس دور میں تیرا بھی کوئی خطیب ہے تو ہمیں دکھا دے. اس دور میں تیرا بھی کوئی امام ہے تو ہمیں دکھا دے. 2 آنکھوں والا نہیں تو 1 آنکھ والا دکھا دے. تو 1 آنکھ والا نہیں تو کوئی اندھا دکھا دے. اور رب کعبہ کی قسم 10
جو ملے گا وہ سنی ملے گا. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. کس کے ذرا سبحان اللہ. لکھ لو بالکل سادہ سی لکھ لو اپنے پاس لکھ کے رکھ لو. کسی دیوبندی کو پکڑو اس کو کہو میلاد شریف کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ بتا تقریباً 10 صدیاں پہلے ابن جوزی جب میلاد پر پوری کتاب لکھ رہا تھا اس دور میں تیرا بھی کوئی مبلغ تھا, اس دور میں تیرا بھی کوئی باعث تھا, تیرا بھی کوئی خطیب تھا, اس دور میں تیرا بھی کوئی بڑا تھا, تو وہ لاجواب ہو جائے گا اس لیے کہ کوئی نہیں تھا, ان کا کوئی نہیں تھا. اور ہمارا دادا بھی تھا, غوث اعظم بھی تھا, اور ابن جوزی بھی تھا. سمجھ آؤں دی پئی ہے تو آپ کو کہہ نہیں آؤں دی پئی ہے پھر آپ سبحان اللہ چلے بڑھ کے بولو ذرا سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے در جہاں نہ تو وہاں اگر مردان عزیز ہم جو مردان جہاں سے بردن زندگی جنا بن کے جی اگر جی سکتا ہے, نہیں تو پھر لنگڑا لولا جینے سے مر جانا بہتر ہے. کہتا ہے زیادہ بے امانت بے خبر از تو عالم خیشرا بہتر شمر, از رموز زندگی آگاہ شو, ظالم و جاہل سے خیر اللہ کو, چشمہ گوشو لب کشا اے ہوش مند کر نبیری راہ حق پر من بخند. اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کا نوکر اور آقا کا غلام اور مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگانے والے اور آقا کا قصیدہ پڑھنے والے. اپنی آنکھیں کھول, کان کھول, زبان کھول, محبوب نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا. مجھے پکڑ لینا. نہ ملا محبوب تو محبوب چاہیے تو پھر بولو نہ جائے بلکہ سبحان اللہ. ایک تقریر کرنے کا انداز ہوتا ہے, سننے کا ہوتا ہے. کرنے والے کو بھی بجلی ہونا چاہیے اور سننے والوں کو بھی آگ ہونی چاہیے. آگ یہ میں نہیں کہہ رہا. علامہ اقبال کہتے ہیں جڑا وائز طبیعت حرارت اور اسلام دی غیرت اور تبش نہیں رکھتا وہ تو خطیب اور اسلام کا مبلغ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اسلام کو جو وہ جرت اور غیرت کے خوگر چاہیے. اسلام کو کوئی بزدل ڈروکل اور بغیرت نہیں چاہیے. بدر سے لے کے آج تک اسلام اسے ہی اپنا کہتا ہے جو سر اٹھا کے مدینے والے کی بات کرنے والا ہو. تو اب پھر آ جائیں علامہ ابن جوزی, ان کی عبارت پڑھ دیتے ہو پھر تقریب ختم کر دیتے. اور ابھی آگے ایک اور جلسہ ہے, اس میں پھر اس سے آگے شروع کر لیں گے. یہ ایک عبارت آپ کو سنا دیتے ہیں, پھر اس سے آگے کی جو بحث ہے انشاءاللہ بھی وہاں چل کے ہم شروع کرتے ہیں. علامہ ابن جوزی پوری کتاب لکھی میلاد پر سناؤ. آج دوسرا تے میاں والی کی سرزمین تے بیٹھے ہو نا, میں ابن جوزی کا حوالہ پڑھ کے ابھی تمہاری اس محفل کو یہاں سے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے کنیکٹ کرنے لگا ہوں. 10 صدیاں پہلے ہمارا یہ ریکارڈ ہے, یہ اسلامک ہسٹری ہے, یہ اسلام کی تاریخ ہے. کوئی جتنا مرضی ایڑیاں رگڑے, جتنا مرضی کوئی الٹا لٹک جائے, حق
حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حقائق بولتے ہیں، حقائق بولتے ہیں. ابن جوزی کہتے ہیں، سننا ابن جوزی، میں ایگزیکٹ اس کا متن پڑھتا ہوں، ٹیکسٹ لکھ لو اپنے پاس، یا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر باقاعدہ اس کو لکھ کے وادیوں کے سامنے پیش کر دینا. انہیں کہنا اس کا جواب دو. یہ 10 صدیاں پہلے کا ہمارا مبلغ بول رہا ہے، سنی عقیدے کا خطیب بول رہا ہے 10 صدیاں پہلے کا. کیا بولتا ہے؟ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابن جوزی کہتے ہیں لا زالہ. اب علماء کو پتہ ہے لا بھی آ جائے زالہ بھی آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے وہ کام جو ہمیشہ ہوتا رہے، جو تسلسل سے ہوتا رہے، جو لگاتار ہوتا رہے، جو تواتر کے ساتھ ہوتا رہے، جو کنٹینیولی ہوتا رہے، جو کنٹینیوسلی ہوتا رہے. وہ کام جس کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، بریک نہ ہو، چھٹی نہ ہو، نازا نہ ہو، بریک ڈاؤن نہ ہو، لاک ڈاؤن نہ ہو، جو کام ہمیشہ ہوتا رہے اسے کہا جاتا ہے لا زالہ. ابن جوزی کہتے ہیں لوگوں ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، حتیٰ کہ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب ربیع الاول کا جب مہینہ آتا تھا تو مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے تھے. جب ربیع الاول آتا لا زال اہل الحرمین الشریفین، ہمیشہ سے حرمین شریفین والے کون بولے تو صحیح، حرمین شریفین والے. یہ ابن جوزی کی عبارت ہے. حرمین شریفین والے کون بولو؟ حرمین شریفین والے. پتا چلا 10 صدیاں پہلے ابن جوزی لکھ رہا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن سے لے کر کعبۃ اللہ کے صحن تک مدینے والے کا میلاد ہوتا تھا. یہ ہم حوالہ دے رہے ہیں، کتاب ہم ثابت کرتے ہیں. عربوں کی جو وہ کتاب وہاں سے چھپی ہوئی اور پوری دنیا میں عام شائع ملنے والی کتاب حوالہ ہم دے رہے ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں. اور آگے یہ عبارت بھی دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں کہ حرمین شریفین والے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا نا، جیسے آج تم نے یہاں میلاد کی نظم سجائی ہے، تو ایسے ہی مکے مدینے والے محفل میلاد سجایا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی آج تو نہیں ہوتا، آج تو وہاں پر نہیں ہوتا، آج تو وہاں پر میلاد کے نام پر جو کچھ تم یہاں کرتے ہو یہ وہاں نہیں ہوتا. تو یہ سن لو، فوراً جس کو کہتے ہیں نا کہ دب جانا، پسپا ہو جانا، اس سے بھی باہر آؤ. یہ نہیں کہ جیسے بھی بات کرے تو فوراً اس کے سامنے تم سرنڈر کر دو. ہمت کرو. اگر کوئی کہنا آج نہیں ہوتا،
اس سے پوچھنا یہ آج جو نہیں ہونے دیتے ان کی حکومت آئی کب ہے، یہ آئے کب ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا یہ تو 1924 کے بعد آئے. کب آئے بولو؟ 1924 کے بعد آئے. اور دین 1924 کے بعد تو نہیں آیا، دین تو مصطفیٰ 15 صدیاں پہلے لے کے آیا ہے. 1924 کے بعد یہ اقتدار آیا، اور یہ ویسے نہیں آیا، یہ بھی باقاعدہ یہاں قبضہ ہوا. انہوں نے حملوں پر حملے کیے اور حرمین طیبین حجاز مقدس کی مقدس سرزمین پر انہوں نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے. کتاب سے لکھا 10,000 سے زیادہ بندہ مارا. اور کون مارا؟ جو یا رسول اللہ کہتا تھا. انہوں نے مارا. آج کچھ بولے بھالے اور کچھ الو قسم کے بیلے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سخت تو نہ بولو. میں نے کہا اتنا سخت میرا بولنا تجھے سخت لگتا ہے؟ جس سرزمین پہ پسو نہیں مارنا وہاں انہوں نے نبی کے غلاموں کے گلے کاٹے ہیں. ہم درد بھی نہ بیان کریں، امت کو حقیقت بھی نہ بتائے. انہوں نے برطانیہ کے ایما پر اشارے پر چٹے چوڑوں کی سپورٹ پر انہوں نے عیسائیوں کی امداد کے بند پاتے پر قبضہ کیا ہے. حرمین طیبین پر ترکوں کی خلافت سے بغاوت کی انہوں نے. یہ نجد کے بچو ہے. جس کو آج ریاض کہتے ہیں اس کا پرانا نام نجد ہے. یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. قزاق، ڈاکو، لٹیرے، یہ ان کے بارے میں کتابوں میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ نہیں کہ امام احمد رضا بریلوی کی کتابوں میں نہیں، اس سے پہلے کہ ہم علماء کی کتابوں میں دکھانے کو تیار ہیں. یہ ان کے بارے میں موجود ہے. انہوں نے سنت پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. انہوں نے جبر، بربریت اور ستم کا کوئی ہنر چھوڑا نہیں. جسے سنت پہ آزمایا نہ ہو پھر قبضہ کر کے آج کہتے ہیں ہم وہاں پر ہم سکے. میں نے کہا ہم نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے حرمین طیبین پر 2 صدیاں رافضیوں کی بھی حکومت رہی ہے. 2 صدیاں. ان سے پوچھو جا کے رافضی جب 2 صدیاں وہاں تھے سچے تھے؟ کہیں گے نہیں جھوٹے تھے. میں نے کہا وہ 2 صدیاں رہ کے بھی جھوٹے ہوں تو تمہیں تو 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی. 1 چلو تمہاری نکال دو، 2 ان کی نکال دو. اسلام کا سفر تو تقریباً 1450 سال کا ہے. 3 تمہاری نکالو، پیچھے 11 صدیوں میں کون بچتا ہے؟ کون ہے وہاں 11 صدیوں میں؟ یہ دونوں قبضہ کرو. 3 صدیاں تمہاری نکال دو، پیچھے 11 صدیوں میں کون ہے؟ 11 صدیوں میں 11ویں والے بابے کے غلام ہیں. یہ تو باقاعدہ اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور پوری کتابیں اس پر پوری کتابیں ہماری بھی ان کی اپنی موجود ہیں. ہم ان کے اپنے گھر سے حوالہ دینے کو تیار ہے. پوری کتابیں ہیں. انہوں نے قبضہ کر کے اس کے بعد یہ سارا اس وقت وہاں دھونس اور دھاندلی قائم کر رکھی ہے. وگرنہ ان کے آنے سے پہلے سارے عرب کا جلوس چل کے اس جگہ پہنچ کے سلامی دیتا تھا جس جگہ کو آمنہ کا گھر کہا جاتا ہے. سارے وہاں آتے تھے اور درود و سلام پڑھتے تھے. یہ ہوتا تھا. اور یہ ابن جوزی فرماتے ہیں لا سال اہل الحرمین الشریفین، حرمین شریفین والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، سارے عرب والے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو سرکار کے میلاد کی محفلیں شروع کر دیتے تھے. ابن جوزی سے محافل ہوتی تھی یا کچھ
شور بھی ہوتا تھا. ادھر توجہ, جڑا لے بھی پچیا پچیا بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے یہ جملہ انہوں جھنجھوڑے اور مسکران تے تبسم کرن تے مجبور کرے. ابن جوزی کہتے ہیں محفلیں بھی ہوتی تھی. ایک اور بات بتاؤں کیا ہوتا تھا, کب یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا, ادھر سرکار کے عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کے چاند طلوع ہو جاتے تھے. چہرے چمکتے تھے, چہروں کے اوپر چمک دمک نمایاں ہو جاتی تھی اور پیشانیاں کھل اٹھتی تھی. میں نے کہا یہ جو آج ہم مسکراتے ہیں نا ربیع الاول کے آنے پر, اور جو ہم خوش ہوتے ہیں, یہ ہم نے اپنے پاس سے تصور گھڑا نہیں ہے, ہم نے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے پڑھا ہے. آگے اگلی بات ابن جوزی کہتے ہیں وَيَهْتَمُّونَ اهتماما بلیغا على السماع والقراءة لمولد النبی علیہ السلام. مبارک ولادت والے مہینے کی آمد پر خوشی ہوتی تھی اور محافل میلاد ہوتی تھی, اور ابن جوزی کہتے ہیں کچھ سرکار کے غلام میلاد سنایا کرتے تھے, کچھ سنا کرتے تھے. اور اس پر ملتا کیا تھا, ملتا کیا تھا, یہ ابن جوزی کہتے ہیں. یہ اس معاذ اللہ جو کچھ آج پکا جا رہا ہے, یہ تصور ہے امت مسلمہ کا, مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. ابن جوزی کہتے ہیں نہ ہوئے نہ سن, میلاد جب کرتے تھے نا 10 صدیاں پہلے کے مسلمان, ہوتا کیا تھا, کہ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. توجہ, کہا جب وہ میلاد کرتے تھے نا تو میلاد کی وجہ سے عرش والا رب انہیں بڑی بڑی کامیابیاں اور بڑا اجر عطا فرماتا تھا. بڑا اجر سمجھاؤں دی پہ یہ کہہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو آپ نے جی ابن جوزی کا حوالہ دیا ہے, ابن جوزی کا, وہ تو ایک امام تھے. میں نے کہا ہمارے لیے تو وہ بھی سند ہے, وہ بھی حجت ہے, دلیل ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی کل صبح تمہیں کہے ہمیں تم صدیق اکبر سے دکھاؤ, عمر سے دکھاؤ, عثمان سے دکھاؤ, علی سے دکھاؤ. انہوں نے کیا تھا تو میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں نبی کے حجرے کے اندر میلاد دکھاتا ہوں. سرکار کے حجرے کے اندر میلاد دکھاتا ہوں. سرکار کے حجرہ اقدس و انور و اطیب و اطہر, ہمارے آقا کا گھر, سیدہ طیبہ عائشہ کا کاشانہ. سبحان اللہ, میں دکھاتا ہوں. صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی صحابہ ان سے بھی دکھاتا ہوں, پر ان سے پہلے میں مصطفیٰ کے گھر کے اندر میلاد دکھاتا ہوں. مصطفیٰ کے گھر کے اندر میلاد دکھاتا ہوں. یہ کتاب حدیث کی, اس کا نام ہے المعجم الکبیر, 12 جلدوں کا یہ نسخہ ہے. یہ جلد اول ہے, امام طبرانی کی یہ تصنیف لطیف ہے. اس کا پیج نمبر 3131 ہے, حدیث کا نمبر 2828 ہے. اور واقع کہتا ہے اسنادہ حسن, حدیث کی سند حسن ہے. سند پر کوئی غبار نہیں ہے, سند پر کوئی کلام نہیں ہے, سند پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور سند پر کوئی کراس ایکزامینیشن نہیں ہے. کوئی جرح نہیں ہے, کوئی قضا نہیں ہے, کوئی ڈسٹ نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے, اور کوئی تشکیک شاہ نہیں ہے. سند حسن, کتاب المعجم الکبیر
بیان کون کرتا ہے؟ ادھر توجہ، حدیث بیان کون کرتا ہے؟ تیری میری امی سیدہ عائشہ سلام اللہ تعالی، سیدہ جو ہماری امی جان ہر مومن کی ماں ہے، ہر مومن کی، بولو ہر مومن کی وہ ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس سے ہم پیدا ہوئے، وہ بھی بڑی شان والی، بڑی عزت والی، بڑی اس کی شان ہے، بڑا رتبہ ہے، مقام ہے شریعت میں، بڑا مقام ہے، سمجھ آ گئی؟ بڑا مقام ہے جس سے ہم پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کعبے کے سین میں بیٹھے تھے، ایک یمنی اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کے طواف کرا رہا تھا، کرا کے اتار کے ماں کو بٹھا کے آیا کہ عبداللہ آپ نے دین حضور سے براہ راست پڑھا ہے، آپ دیکھ رہے تھے میں نے ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے طواف کروایا، اور صرف طواف نہیں، میں اپنے گھر سے یہاں تک کندھوں پہ اٹھا کے بھی لایا، اٹھا کے لے کے بھی جاؤں گا۔ عبداللہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے اور 3 بار فرمایا لا لا لا، او نہیں او نہیں او نہیں، بِسَفْرَةٍ وَالِدَةٍ، کیا بات کرتا ہے، تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تجھے جب تیری ماں نے پیدا کیا تھا نا، جنم دیا تھا، وہ جو پیدائش کی گھڑیوں اور وقت تھا، وہ ڈلیوری کا جو وقت تھا، اس وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے نا، ابھی تو ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ ماں جس ماں سے ہم پیدا ہوئے، اس کا شریعت میں بڑا مقام، رتبہ، درجہ، حیثیت، سٹیٹس، آنر، رسپیکٹ اور عزت ہے۔ پر یاد رکھو دھرتی کی ہر ماں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری مائیں اکٹھی کرو، اٹھا کر ترازو کے پلڑے میں رکھو، سیدہ عائشہ کا جوتا دوسرے پلڑے میں رکھو، خدا کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان کے نالین کا وزن بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا کے حرم کی عزت ہے، ہمارے آقا کے حسن اقدس و انور محبوب کے حرم ناز، اسی وہ شان ہے، اور قرآن نے انہیں ہماری ماں قرار دیا ہے۔ کس نے ماں قرار دیا بولو؟ قرآن نے۔ کس نے ماں قرار دیا بولو؟ قرآن نے۔ توڑے ڈلے رہنے دی وجہ تو ہی عجیب اس وقت باہر ظالموں نے اودم مچا رکھا ہے، عجیب اودم مچا رکھا ہے۔ کوئی بلیا اٹھتا ہے تو صدیق اکبر کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کوئی بدماش اٹھتا ہے تو سیدہ عائشہ پر اعتراضات کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، اور ہم کہتے ہیں سنو اور سنو، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کے حیا پر، علی کی شجاعت پر، حسن علی کی امامت پر، اور سنا علی بیٹے دار کی طہارت پر، صحابہ کی عدالت پر، اور امیر معاویہ کی عظمت پر تیرا دیتے رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی۔ نہیں ایسے نہیں،
بیٹھے جڑے دس نماز نہیں ہو رہے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ عرش سے اترا ہوا نعرہ ہے، عرش سے نازل ہونے والا نعرہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اور میرا یار میں نے تیرے ہم صحابی کو جنت کا مالک بنا دیا ہے. آج کے حالات میں جس بابے نے یہ نعرہ لگایا ہے نا، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا مرد قلندر، وہ مرد درویش، وہ مرد حق پرست، وہ قطبہ علماء، وہ زبدہ صلحاء، وہ نباس قوم، وہ مبلغ اعظم، وہ پیر طریقہ، رہبر شریعت، وہ دنیا جسے ریاض قادری کہتی ہے. بڑی چنگی گل کسے کی تھی، بڑی چنگی گل کہ وہ بدماش جڑے صدیق اکبر دے معاذ اللہ گریبان نو ہاتھ پان دا دھندا کرنا چاہتے سن. الیاس قادری بابا تو جیندہ رہے تو انہاں بدماشاں نو امیر معاویہ دے قدماں تلے روند دیتا ہے. سبحان اللہ. امیر معاویہ کے قدموں کے نیچے مسل دیا ہے، کچل دیا ہے، بھونکنا نہ چاہتے تھے. یہ ہے اس بابے کی حکمت، دانائی، فراست، تدبر اور ملت کے بارڈر پر پہرا. اپنے محسنوں کی قدر کرو. جب چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر قبروں پہ جا جا کے روتے بھی ہیں، گڑگڑاتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں. پھر بڑے بڑے جلسے بھی ان کے نام کے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ کرتے ہو، جب تک زندہ رہتے ہیں تو تب تک جینے کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ جینے کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ جب چلے جائیں تو پھر امام بن جاتے ہیں، جب جیتے ہیں تو سزا کیوں دیتے ہو؟ قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو. اس دور میں خاص طور پر دو ہستیاں، ایک جنہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے، ملت کا پہرے دار ہے. خدا کی قسم میں یہ نہیں کہ بھئی محض تو خوش کرنے واسطے یا انہوں نے شاگرداں تو بتا دینے واسطے، خدا دی قسم کھلے جے تو کہہ رہے ہیں وہ بندہ اس وقت تیرے میرے عقیدے کے بارڈر پر چوکنا اور ایکٹیو ہو کے کھڑا ہے. دوسرا پھر مولانا محمد الیاس الدار قادری رضوی متزل العالی. مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ساری بول دو، ساری بول دو. کاج کے نور کی برسات ہو، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، وہ کاج کے ہر صحابی نبی. ہمارے استاد فرماتے تھے پترا وکیل کمزور ہوئے نا تے مقدمہ سچا بھی ہرا دینا ہے، تے وکیل ڈاڈا ہوئے نا تے مقدمہ کمزور بھی ہوئے تے جتوا دینا ہے. فرمایا دین دی وکالت کرنی ہے تے پھر جڑاں بن گئی. ہاں پھر وکیل ڈاڈا چاہیے، ڈاڈا اور بہتا ڈاڈا جو دنیا کے ہر بدماش کے پرخچے اڑا کر نبی کی عزت کا نعرہ لگائے اسے مدینے والے کا غلام کہتے ہیں. نعرہ تکبیر،
مانے نہ مانے یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنا اپنا بخت ہے، اپنا اپنا بخت ہے۔ کوئی دیو کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے تو کوئی نجد کے کیڑوں کو اپنا قائد بناتا پھرتا ہے تو کوئی ایران کے دھوئیں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک ہم فقیر ہیں جو گنبد خضرا کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طیبہ نگر سے آنے والے نور کے سویرے میں الحمدللہ ہمارا سفر چل رہا ہے۔ برحال ایک ٹولہ ہے، پورا ٹولہ، اور ہم نے یہ نہیں کہا آپ کو، ہم نے اس ٹولے کے ٹوپ والے مچھندر سے لے کر بوٹن والے کیڑے تک ہر ایک کو ایک جگہ نہیں، اس دھرتی کے پاکستان کے چپے چپے پہ 4 گھنٹے بیٹھ کے رگڑا ہے۔ 4 گھنٹے اللہ کی رحمت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کا 6-7 فٹا لاشا نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی چپٹی چمڑی نہیں چاہیے، ہمیں روشن سینہ چاہیے۔ کسی کی چمڑی چپٹی ہو وہ غیر کالے چٹیاں چوڑیاں دی تے بہت چٹی، پر دل کالے نا، دل کالے نا جنمی کتے ایویں جڑا صحابہ نو بھونکے آ کے میری چمڑی چٹی ہو نہ ہوئے نا، صحابہ کو جو بھونکے وہ کلیجے کا کالا ہوتا ہے، اور جو صحابہ کا غلام ہو اس کا سینہ نور کا مدینہ ہوتا ہے۔ ہوش کرو، ہوش کرو۔ آج دے یارہ کو افسوس دیکھیں، آج دے کسی پیر کو بندہ 4 دن پہ جاوے نا، کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ میرے پیر صاحب کا مرید ہے نا، یہ ہمارا پیر، جڑا سڑے پیر دی نظر چاہ کے بخشیا گیا، تو میں کہا جڑا پیران دے پیر تے نبیان دے نبی دی نظر چاہ گیا، انہاں دے بارے پہنچتے ہیں خبیثہ کمینیاں شرع سوچ کے مروجے بدبختہ ان کے بارے میں پہنچتا ہے۔ بند کر زبان، ہم تیری یہ گندی زبان کھینچ کر کسی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں کھڑے کتے کے آگے ڈال دیں گے۔ ہمیں وہ چاہیے جو صحابہ کی غلامی کرنے والا ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ حضرت جی اتنا زور نہ لاؤ، اسی تے سید ہوندے ہاں، اسی سادات ہوندے ہاں۔ میں کہا اچھا چلو آؤ پھر اسی سیدہ دے سید تو فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں نے تجھ کے سبحان اللہ۔ سیدہ خدا دے بندے سنی ہوندے پہ جاندے ہو، تجھ گیا تو سبحان اللہ۔ میرے امام نے اپنی بریلی سے آواز آ رہی ہے، اپنی بریلی سے آواز آ رہی ہے، کہاں ہے تو سنو، امام کہتا ہے جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، سبحان اللہ، جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، یہ ہے عاشقوں کا لب و لہجہ، یہ ہے عاشقوں کا انداز، جس بشر نے ہمارے محبوب کو دیکھا ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ گج کے عشق و محبت، عشق و محبت، وہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، ہم ویسے اعلیٰ حضرت نہیں کرتے، میرے امام نے فتنوں کی کمر توڑی ہے، میرے امام نے گستاخوں کا ناطقہ بند کیا ہے، آج بھی رضا کا نام لو تو بد مذہب سڑ کے اس کو اٹیک ہو جا کے مر جاتا ہے، رضا کے نام میں ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہے، سبحان اللہ، رضا کے نام میں سیدی رضا کہا تو احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا میرے آقا میرے رہبر میرے مرشد سیدنا امام احمد رضا کے پاس، سبحان اللہ،
ہم سید ہیں، ہم سید ہیں جی. کوئی لاہور کا بابا ہے تو کوئی یہاں تمہارے ادھر آس پاس کا، تو کوئی کراچی کا، تو کوئی پنڈی کا، کہتا ہے کہ ہم سید ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا تم 15ویں صدی کے ہوتے ہو، میں 10 صدیاں پہلے کے اس سید کا حوالہ دینے لگا ہوں جو حسنی بھی ہوتا ہے حسینی بھی ہوتا ہے. مولا علی کا بھی بیٹا ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا کا بھی بیٹا ہے، حسن کا بھی بیٹا ہے، حسین کا بھی بیٹا ہے، مدینے کے تاجدار کا نواسا بھی ہے. پیروں کا پیر، پیروں کا پیر، سیدوں کا سید، غوث اعظم. غوث اعظم. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اصول الدین. کیا نام ہے؟ اصول الدین. کیا نام ہے؟ اصول الدین. اصول الدین، دین کے اصول ہیں اس میں. اصول مانا رولز، ریگولیشنز، پرنسپلز اینڈ فنڈامنٹلز، اوریجنز، روٹس آف اسلام. دین مانا دین، ریلیجن، اسلام کے اصول ہیں. اور پچھلے سال جمادی الثانیہ میں، جمادی الثانیہ جو مولا صدیق اکبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمارا خطاب تھا لاہور اسلام دوست دربار. پھر گوجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری نظوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر. اور ہمیں چاہیے تھی یہ کتاب. اللہ جانتا ہے لاہور طالب علم بھیجا، اردو بازار سارا ڈھونڈایا، نہیں ملی. کہاں ملنی تھی؟ یہاں چھپتی تھی. ہم نے لاہور کے مدارس کی لائبریریوں کی چکر لگائے، نہیں ملی. ایک جگہ سے ملی تو وہ بھی ایک دن ملی، اگلے دن واپس ہو گئی. میں بڑا تنگ سا ہوا کہ یار میں نے یہ 2 جلسوں میں اس کا حوالہ دینا ہے کتاب کا، تو کیا کیا. بہرحال گھر آیا نہ آ کے تو زور کے بعد 2 رکعت صلاۃ غوثیہ پڑھ کے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے نا، میں نے کہا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، سبحان اللہ، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، من گدایم تو سلطان تو عالم شدی، اخت دارم تمایا شہ جینا مدد، مصطفیٰ داد تو راخلات غوث اعظم، ہادی راہ خدا جانے مریداں مدد. سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، کراچی فون کیے، لاہور کیے، پشور کیے، پنڈی کیے، کوئٹہ کیے، ہر طرف سے یہ آواز آئی یہاں سے نہیں ملے، یہاں سے نہیں ملے، یہاں سے نہیں ملے. بالآخر یہ ہوا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نے آخر میں پنجابی میں کہا، میں کہ سائیوں سوال تھوڑی یہ چاہیے مڑ ساکو کرم چا کرو لگ جائے. سبحان اللہ. مسجد میں اسی طرح اپنے گھر کے بند کمرے میں بغداد کی طرف 11 قدم چل کے یہ کہا، ہم نے یہ ایک مانگی تھی. یہ چلتی پتہ کہاں سے؟ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، سبحان اللہ، ترکی. اور چھاپتا کون ہے؟ کوئی اور نہیں چھاپتا، ادھر کوئی اور ادارہ نہیں. السید الشریف الدکتور محمد فاضل جیلانی الحسنی الحسینی، حضور غوث پاک کی اولاد حسنی حسینی جیلانی سادات ہیں، وہ خود چھاپتے ہیں. ان کے اپنا ذاتی نجی ادارہ ہے، وہ چھاپتا ہے. ترکی استنبول میں، پورے پاکستان سے نکلی. حتیٰ کہ ہمارے دوست تھے یو اے ای میں، ان کو کہا تو انہوں نے یو اے ای کا دبئی، ابوظہبی، شارجہ، مسقط، عمان، قطر، کویت، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، نہیں ملی. بالآخر یہ ہوا کہ ملی. پھر ترکی سے، استنبول سے، پھر بندے نے وہاں جا کر تو ڈھونڈ 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 کے پہنچ کے، اور وہ بھی ایسے کہ میں خود بھی سرچ کرتا رہا، تلاش کرتا رہا. ایک دن میں گوگل میں نا نام لکھا، یہ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول لکھا تو وہ ایک نمبر نکل آیا. میں نے نمبر ملایا، ملا، انہوں نے اٹھایا آگے سے، وہاں مل گیا. تو اٹھا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا اخی ما شاء اللہ، من انت ومن اين انت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا هذا من حسن أخلاقك. الحمد لله تعالى، أنا محمد مختار علي الحيدري وأنا من باكستان. سبحان الله. أي خدمة وما لك؟ کیا ہوا لے، کیا مسئلہ ہے، کیا خدمت کروں میں تیری؟ میں نے کہا اريد الكتب لسيدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. أنا حاضر، أنا أرسل إليك التفصيل إن شاء الله بعد دقائق.
میں بھی تھوڑی دیر آپ کو تفصیل بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ، مجھے فون بند کیا، ہم نے وہ پوری تفصیل ریکارڈنگ اٹھائی، نمبر اٹھایا، دبئی اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا، بندہ دبئی سے چلا استنبول پہنچا جو کراچی سے بھی بڑا شہر ہے، ڈھونڈ کے وہاں پہنچا، ہم نے ایک مانگی تھی نا، وہ کون ہے پتا؟ سخیوں کے سخی، سخیوں کے سخی، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ میرے رضا نے کہا تباہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ یہ کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا، سبحان اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، یہ خلال مجمع بحرین چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ صحبہ تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تشدد میرے دلہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابن قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو تو مختار ہے بابا تیرا، نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تجھ سے تر سے ساتھ اور ساتھ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حسن تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا، پڑھوں ایک شعر ہوگر اگر تم کہو تو، سبحان اللہ، تجھے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تجھے وہ غیث کے ہر غیث کے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، سبحان اللہ، لوگ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، میرے آدھا تھوڑا سا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا ہے نیما تیرا، اے رضا چیست غم ہر جملہ جہاں دشمن دست کردام مأمن خود قبلہ حاجہ تیرا، ابھی یہ کرتا ہے تمہیں ساری ہدایت کی بخشش سنا دوں میں، ساری ہدایت یہ نہیں کہ ویسے ہدایت کی بخشش ہم نے زبانی یاد کی ہوئی زبانی، ابھی کی گاڑی کے آگے ڈیش بورڈ پر ہدایت کی بخشش ہم نے اوپر رکھی ہوتی ہے، بالکل ہم اپنے طالبوں کو سبق میں ہدایت کی بخشش کا سبق پڑھاتے ہیں، ہدایت کی بخشش سبق بتاتے ہیں، رضا کو پڑھ لو نہ بیڑا ادھر کبھی ہچکولے کھائے گا نہ میدان معاشر میں کبھی نیچے جائے گا، یہ حالات نے کہا وہ تو سخیوں کے ساتھ ہم نے ایک مانگی یہ کتاب، اللہ کا مسجد میں بیٹھا ہوں کوئی کہے نا وہ اس وقت کیسے مدد کرتے ہیں، ہم تمہیں تازہ تازہ نقدی بالکل سودا دکھا رہے ہیں، ہم نے ایک مانگی، فقیر آدمی جو لاہور کے اجرے میں بیٹھا ہو جس کے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی ہو ہی نہ، بالکل ہے مسکین گیا گزرا کملا کل اللہ ہے وہ بندہ لاہور میں اور کتابیں ہوں استنبول میں، اور مانگے ہم ایک اور وہ وہاں سے اپنی ساری کتابیں 25 کتابوں کا سیٹ بھیج دیں، سبحان اللہ، اور کئی کتابیں ایسی کہ جو کئی جلدوں میں 5 5 7 7 10 10 جلدوں کی کتابیں، اور سب کا کلر یہی ہے، اور یہ بھی بانسی آئی ہے، یہ کیا ہے؟ میں منصرہ کا ہوں نظارے کا، ہمارے آج کل سردی شروع ہو گئی، ابھی میں 2 دن پہلے ہو گیا ہے ہماری ہوتی ہوئی، جب ہمارے علاقے میں بارش ہوتی ہے تو یہ سردیوں کی بارشیں شروع ہوتی ہیں تو یہ پھر 10 10 15 15 دن کی مرتبہ بارشیں پھر لگاتار ہوتی رہتی ہیں، رکتی نہیں، جب کبھی بارش ہوگی نا تو ہماری ہزارے کی بولی میں کہتے ہیں سنگیو آج چٹکا نکلے گا ذرا باہر نکلو تو آپشن بناؤ، کیا تو آپشن نکلی تو ترستے ہیں لوگ 15 15 20 دن سوئی نہیں، تو ہمارے خاص جو میرا گاؤں ہے پہاڑی کی چوٹی اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، پورا گاؤں سیدوں کا سچے سیدوں کا، سبحان اللہ، وہ سید جو ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک سب کی عظمت کو ماننے والے ہیں، تو شاہ جی ہمارے بزرگ ہمارے علاقے کے وہ مرید تھے حضرت بابا قاسم موڑوی
اقبال نے کہا تھا ساغوں کے تصرف میں خوابوں کا نشان جن سیٹوں پہ کبھی شاہین بیٹھتے تھے آج کبھی بیٹھ گئے کالے کبھی کالے کالے کبھی سمجھے. تو بات یہ ہے کہ شاہ صاحب مرید تھے بابا جی کے. تو کافی دنوں بعد جب دھوپ نکلی باپ سید صاحب چلے پیدل تب سڑکیں نہیں ہوتی تھی اس طرح کے رستے نہیں. آپ میں سے جو ٹھنڈیانی کے علاقے میں گئے دیکھو گا اوپر سے سڑک جاتی ہے نیچے دریا ہے نیچے دریا ہے دیکھو گا جو کہ. تو اب پہلے ان وقتوں میں سڑک نہیں ہوتی عام رستہ ہوتا تھا پگڈنڈی سے. تو شاہ جی اس رستے سے پیدل اندرون ٹھنڈیانی سے بری جا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں ٹھنڈیانی کے قریب رستے سے سلپ ہوا اور برف بہت زیادہ تھی یعنی برف کے تودے جمے ہوئے تھے. کہتے میں جب سلپ ہوا تو میں نے کہا دریا سے اوپر رکنا نہیں ہے. کہتے میں نے فوراً کہا یا غوث اعظم دستگیر مدد سبحان اللہ. مجھے نیچے سے اٹھایا تو رستے میں رکھ دیا. کہتے میں چل پڑا. جب بری پہنچا کہتے ہیں بابا قاسم گولوی مسجد میں بیٹھے تھے کچھ مرید بھی اندر بیٹھے تھے. داخل ہوا تو دور سے بھی قریب نہیں گیا. میں نے دور سے کہا آقا جی السلام علیکم مرشد السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ فرمانے لگے شاہ جی یہ نکے جے کم لئی تساں حضور غوث پاک نے تکلیف دیتی ہے یہ کم تے ماڑے جا بوڑھا بابا بھی کر سکتا. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے روز پاک کی. آج کا جو سید ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے نا ہم اسے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ گیلانی کسوٹی ہے جیلانی کسوٹی ترازو ہے ہم اس پر رکھ کے تولیں گے. جو اس پر پورا اترے گا وہ سید بھی ہے اس کی ہم عزت بھی کریں گے اور جو اس پر پورا نہیں اترے گا ہم اس کی عزت کر سکتے. اس پاک سے بڑا سید آج تو کوئی نہیں ہے. بولو یہ تو وہ ہیں جن کے منہ میں 7 قطرے لعاب کے مدینے کا چاند عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 6 مولا علی عطا فرماتے ہیں. انہوں نے پھر کیا لکھا دکھاؤں آپ کو. آج تو سمجھا جا رہا ہے کہ جو سید تو وہ جو معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکے. میں نے کہا نہ جو بھونکے وہ کون ہے. میرے امام نے فیصلہ کیا اور خفاجی نے نصیب الریاض میں لکھا چوتھی جلد میں کیا لکھا اب من یکن یطن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الہاویہ. جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے گا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک جس کی زبان ہے وہ بولے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کوئی بھی ہے. اور کسی نے مسئلہ ہو جائے کل صبح اسی نے ذمہ دار نے اپنا بوتھا ٹھیک کر شیشہ نہیں توڑنا اپنے تیرے بوتھے دے چڑیاں پہ ہیں سے وڈا میں گیا او پنڈے اقبال نے کہا تھا شیخ در عشق بتا اسلام باد رشتہ تسبیح سنار سا شیخ ما برحمن کافر داس زنکے اورا شومنا تندر سراس. یہ طرح کے شیخ لگے کرنے کا ابلیس اور شیطان ہے کچھ لوگ شیخ کا دھرا ہوا ہے. ہاں بچنا ہے کیا بچنا ہے تیرا اپنا بوتھا نہیں ٹھیک ہے تو شیشہ کیوں توڑ دے بدبختہ اپنا بوتھا ٹھیک کر. ہمارے پاس تو آئینہ ہم نے اپنا گھر نہیں بنایا ہمیں آئینہ بغداد کے تاجدار نے بغداد کے منبر سے عطا فرمایا ہے. خلافت معاویہ بولو خلافت معاویہ یہ سارے بولو خلافت معاویہ. کیا مانا ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت اور سلطنت. یہ صرف اوپر ہیڈنگ ہے عنوان ہے آگے نیچے پڑھو نا ہر سطر میں ایمان والے کے ایمان کو مزہ آئے گا. اس پاک تو کہیں کہ امیر
امیر معاویہ شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، اور آج کا کوئی کمینہ اٹھ کے بھونکے تو بولو تم ادھر اس کے پیچھے چلو گے یا غوث اعظم کے پیچھے چلو گے؟ بولو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، ہم سے والے بیتوں کی غلام مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار لاڈلا ہے تیرا ایک یار بالکل بات ختم کرتا ہوں، ایک اور کہہ دوں جیسے ہمارا یہ عقیدہ نا امیر معاویہ عظمت والے شان والے، جس طرح صدیق عمر عثمان علی دیگر سوالات صحابہ ان کی عظمتیں اسی طرح امیر معاویہ کی بھی شانیں ہیں، اسی طرح امیر معاویہ کی بھی اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کی بھی شان ہے، کہہ کے بولو حضرت امیر معاویہ کی بھی شان ہے، اور کہ حضرت امیر معاویہ کی بھی شان ہے۔ اب ایک اور بات کہہ دوں ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بھی بولا جا رہا ہے اس کے رد کے لیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ پہلا نمبر کس کا بولو؟ سارے بولو پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق اکبر۔ ایک دوسری بات، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بھی صدیق بولو، سب سے افضل بھی صدیق حضرت صدیق اکبر سے نبی رسولوں کے بعد کوئی اور افضل بولو، کوئی اور افضل اور بولو کوئی اور افضل۔ حضرت امام جعفر صادق کا نام سنا؟ بولو کون ہے؟ اہل بیت اطہار کے امام ہیں اور ہمارے مرشد ہیں، قادری سلسلہ کے ہمارے پیروں میں آتے ہیں، مولا علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے جعفر صادق۔ امام جعفر صادق سے اگر رافضی ملا نا، رافضی تو مل کے کہتا ہے جعفر پتر تساں علی دے ہوندے ہو تے افضل ابو بکر آتے ہو، افضل ابو بکر آتے ہو۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا بدبختہ میں علی کا بھی بیٹا ہوں، میں صدیق کا بھی بیٹا ہوں، میرے دادے کو علی کہتے ہیں، میرے نانے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اگلی بات اتنے مزے کی ہے کہ یہاں سے لے کے اگر تم وہ اگلے سال کے ربیع الاول تک پورا سال بھی اس پر سبحان اللہ کہو نا، حق نہیں ادا، اور جملہ کس کا ہے؟ حضور کے گھر والوں کا، اہل بیت کا۔ ہمارا وہ عقیدہ جو اہل بیت کا ہے، امام جعفر صادق کو کہتا ہے نہیں میں تو کہتا ہوں علی افضل ہے صدیق اکبر سے۔ جب یہ کہا نا امام جعفر صادق نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہے؟ کہتا ہے جی دلیل یہ ہے کہ دیکھو نا نبی نے ہجرت کی رات اپنا بستر علی کو دیا تھا، تو جس کو نبوت والا بستر ملے وہ افضل نہیں ہوتا، جس کو نبوت والا بستر ملے وہ افضل نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ کہا نا امام جعفر صادق وہ علی کا پوترا تھا، باب مدینہ تو علم کا پوترا تھا، جو اپنے دادے سے سبق پڑا ہوا تھا، پھر اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا اچھا تیری یہ دلیل ہے کہ نبوت والا بستر جس کے پاس تھا وہ افضل ہے اور وہ مولا علی کے پاس تھا؟ آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں نبوت کا بستر تو علی کے پاس تھا، مجھے یہ بتا 3 دن نبوت خود کس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی؟ 3 دن نبوت خود کہاں تھی؟ کہاں پر تھی؟ ہمارا بھی ایک سنیوں کا پیر ہوا تھا، اب نام لوں تو کیوں کی چیزیں نکلیں گی، وہ کہتا تھا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، پیر تھا وہ کہتا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے۔ مطلب کہ ہم کہتے ہیں نا ابو بکر پیر عمر پیر عثمان پیر علی، کہتے ہیں یہ عقل کے اندھے یہ کہتے ہیں۔ میں نے ابھی پیر شفیق رضوی کے مرکز میں چکوال میں، ادھر بھی ان کا مرکز دھواں تھا، ادھر بھی دھواں تھا، درمیان میں گنبد خضرا کا ہریالی اور سرسبز و ماحول تھا۔ ہم نے وہاں 2.5-3 گھنٹے، اور مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، واقعی نہیں آتی، چلو نہیں کہہ واقعی نہیں آتی، لیکن جب یہ وہ شعر یہاں وہاں آیا نا میں نے پڑھا تو قدرتی ہمیں بھی
کو سنا دیتے ہیں. میں نے کہا اس نے کہا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب، عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. ہم کہتے ہیں رکھ کے ابو بکر کی گود میں سر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. بستر نظر آتا ہے مصطفیٰ کا، سر اقدس نظر نہیں آتا تمہیں. میں اس کو سمجھ آ گئی، آگے جس کو نہیں آئی تو بعد میں پوچھنا ساتھ والوں سے یہ کس نے کہا ہے. ایک بڑا نام ہے، نام لے نہیں نام ہے پوچھوں گا تو پھر کہیں گے تو تے ہیں تیرا تو کون ہے، سمجھے تیرے کول کی ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو فلاں ہے. میں نے کہا فلاں 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 سب چھوڑ، یہ بتا قرآن کا ہتھیار کس کے پاس ہے، سبحان اللہ، دین کے دلائل کس کے پاس ہیں، مولا علی کا ساتھ کس کے ساتھ ہے، حسن حسین اور آل بیت کے اماموں کی تعلیم کس کے ساتھ ہے. ہماری گاڑی میں کتاب موجود ہے، مولا علی نے خود کہا ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب. مولا علی کا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا نہ کہے نا اس پر اللہ کی لعنت، جو مجھے چوتھا نہ کہے اس پر اللہ کی ان کی ان کی اور ایک نے کی کتاب سے کہا ان کی تو رکھ کے صدیق کی گود میں سر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا کوڑا بھی اپنے ڈگوسنوں کے چکر میں ہے. میرے امام نے بات ختم کر دی، فرمایا سید الصادقین اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. یعنی یوسفزل الخلق بعد الرسل اور ثانیت نئی ہجرت پہ لاکھوں سلام. بادشاہی مسجد اسی لیے اسے اقبال بولا، اقبال نہیں ادھر اقبال کراچی تو لے کے وہ پنڈی ہزارے دے بدماشاں تائیں تے ادھروں لے کے وہ کشمیر تائیں جتنے بھی پنڈت انہاں دے بوتھیاں تے اقبال سناٹے دار تمانچے مار 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 سیکھ دیتے سر کیویں بال کہتے ہیں من شب صدیق راتی دم بخاب کل سے خاک راہ اونچی دم بخاب من الناس پر مولائے ماں کریم اول سینائے ماں ہمت اوچو کشتے ملت را ہمت او کشتے ملت را چوم بر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. کیا بات کرتا ہے ابو بکر سے آگے کوئی ہے کہاں، ابو بکر سے آگے ہے کون کا مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. کہا ابو بکر اسلام میں بھی نبی کے بعد پہلا، غار میں بھی نبی کے بعد پہلا، بدر میں بھی نبی کے بعد پہلا، مزار میں بھی نبی کے بعد پہلا، اور حشر میں جب اٹھے گا تو پھر بھی نبی کے بعد پہلا. سبحان اللہ. ہم یہ نہیں کہ ہوائی فائر ہیں، ہم ہوائی فائر کی بات نہیں تو دلیلوں کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کسی کو کچھ ہے نا کھول کے ذرا قوم کے سامنے رکھے اس طرح جان کر اب وہ دیش میں رہے گی انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ آگے پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اہتمام قبول فرمائے اور دین دنیا کی آپ کو ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. چڑھے بڑو چڑھے بالکل درے ہمیں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تھوڑ نہیں ہے. جس کو زیادہ مان ہے نا اس کو پکڑ کے لے آؤ بدماش کو ہمارے سامنے، ہم اس کے ناک کا سائلنسر پھٹا کے دھواں نہ نکالیں تو امام محمد رضا کے نوکر نہیں ہیں. جس کو ہمارے سامنے اللہ کی رحمت ہے، کل بھی دردی کے سینے پر سچا سنی تھا، آج بھی سنی ہے اور قیامت تک سنی ہی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.